سمیل، لاہور کے بڑے بوڑھوں کے ذہن سے اس انوکھے کردار کی یاد شاید محو نہ ہوئی ہو۔ کسی کسی کو یاد ہو کہ کسی زمانے میں لاہور کے ڈپٹی کمشنر فتح خان بندیال کے نام سے بااصول انسان تھے۔ بندیال صاحب جی او آر بہاولپور میں مقیم تھے۔ وہ اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرتے، کچھ لینے جانا ہوتا تو ڈرائیور کے ساتھ نکل پڑتے۔ ایسے ہی ایک روز وہ مزنگ چنگی کی ایک دکان سے پھل خریدنے گئے۔ نامور پاکستانی کالم نگار محمد اقبال قریشی اپنی ایک خصوصی تحریر میں لکھتے ہیں کہ وہ دکان ان کی رہائش گاہ کے قریب تھی۔ وہ اکثر عام سے لباس میں بغیر پروٹوکول کی عام سی گاڑی میں اس دکان سے پھل لیا کرتے تھے۔ پھل لینے میں دیر کتنی لگا کرتی، وہ پھل لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ جاتے۔ لیکن اس روز ایک عجیب بات ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر بندیال صاحب نے دیکھا کہ ان کی گاڑی کے آگے ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں 6-7 مسلح باڈی گارڈ کے حصار میں ایک پہلوان نکلا اور پھلوں کی دکان کا رخ کیا۔ دکاندار نے ڈپٹی کمشنر صاحب کا آرڈر وہیں چھوڑ کر اس شخص کو یوں سلام کیا جیسے وہ اس کا باعث ہو، اور نہایت احترام سے مخاطب ہو کر کہا، جگہ بادشاہ سلام۔ نے اپنے مخصوص انداز میں ہتھوڑے جیسا ہاتھ لہرا کر جواب دیا، پھلوں کی ٹوکریاں اور 3-4 بوتلیں لیں اور بغیر پیسے دیے گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ جگہ کے جانے کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب نے دکاندار سے پوچھا، یہ کون شخص تھا؟ دکاندار کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لاہور کا ڈی سی اس سے مخاطب ہے، اس لیے روایتی بے پرواہی سے جواب دیا، باجی تسی لاہور دے نہیں لگدے، تھانوں پتہ نہیں جگہ کون ہے؟ یہ جگہ بادشاہ سی جناب، یہی لاہور دا حاکم ہے، لاہور دا حاکم۔ ڈپٹی کمشنر صاحب یہ بات سن کر پریشان ہو گئے کہ لاہور کا حاکم تو میں ہوں، یہ نیا حاکم کہاں سے آ گیا؟ باہر کیف گھر جاننے کے بجائے مزنگ تھانے میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو تمام پولیس اہلکار کھڑے ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، میں جو کچھ دیکھ کر آیا ہوں اس سے تعجب ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام احوال پولیس والوں کو بتایا اور کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم سرکار سے کس بات کی تنخواہ وصول کرتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر کی باتیں سن کر پولیس کے اہلکار خاموش کھڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد ایس ایچ او نے ڈی سی سے کہا، اگر جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں؟ ڈی سی نے کہا کہ ہاں بتاؤ، اصل صورتحال کیا ہے؟ ایس ایچ او نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈی سی نے کہا کہ اس میں غلط فہمی کی کیا بات ہے، میں سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں۔ ایس ایچ او اسی وقت ڈی سی کو پھلوں کی دکان پر لے گیا۔ دکاندار ایس ایچ او کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کیا حکم ہے؟ ایس ایچ او نے دکاندار سے ڈی سی کا تعارف کرایا اور دریافت کیا کہ ابھی جگہ نام کا کوئی شخص یہاں سے مفت پھل لے کر گیا ہے۔ دکاندار نے کہا کہ اس نام کا کوئی شخص نہیں آیا، اور پھر ہم کسی کو مفت پھل کیوں دیں؟ ڈی سی دکاندار کی بات سن کر حیران ہوا، تاہم وہ سمجھ گیا کہ تھانے دار کی موجودگی میں وہ حقیقت نہیں بتائے گا۔ ڈی سی بندیال صاحب وہاں سے سیدھا ایس ایس پی کے گھر چلے گئے اور تمام واقعہ سنایا۔ ایس ایس پی نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے شہر کی صورتحال اپنے آنکھوں سے دیکھ لی۔ خیر، اس ملاقات کے بعد ڈی سی نے سخت احکامات جاری کیے کہ جگہ کی کارروائیاں جاری نہیں رہنی چاہیے۔ جگہ گجر کو لوگ جگہ بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے، اور لاہور ہی نہیں پورے ملک کی پولیس اس کا نام سن کر کانپتی تھی۔ اس کو گرفتار کرنا شیر کے شکار جیسا تھا۔ جگہ گجر کی رائج کی ہوئی جگہ ٹیکس کی اصطلاح آج تک استعمال ہے۔ جگہ تھا تو بدماش، لیکن اس کی یہ خوبی اسے دوسرے گنڈے موالیوں سے ممتاز کرتی تھی کہ اس کے گھر شام کو جو ٹیکس جاتا تھا اس میں غریبوں اور بیواؤں کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ اس کے ٹارگٹ امیر اور صنعت کار ہوتے تھے۔ جگہ کی ڈی سی سے غیبانہ ملاقات اس کی موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ ریاست سے بھلا کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اس کے خلاف ایس ایس پی جناب حاجی حبیب الرحمان نے ایسا گھیرا تنگ کیا کہ لاہور کا یہ بے تاج بادشاہ مفرور ہو گیا۔ بالآخر گنڈا ایکٹ کے دنوں میں ایک مخبر کی اطلاع پر اس کے ٹھکانے کا کھوج لگایا گیا، اور پولیس مقابلے میں اپنی چوڑی چھاتی پر بے شمار گولیاں کھا کر دہی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے ایک لمبی قطار لگ گئی۔ جگہ گجر کا اصل نام محمد شریف تھا۔ اسے اس کی والدہ پیار سے جگہ کہا کرتی تھی۔ جگہ کے گنڈا بننے کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ اس کے بھائی مکھن گجر کا ایک میلے میں نامی گرامی بدماش اچھا شوکر والا سے جھگڑا ہو گیا۔ شوکر والا کے آدمی نے مکھن گجر کو قتل کر دیا۔ تب جگہ کی عمر 14 سال تھی۔ جگہ نے 8 دن بعد اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر دیا اور جیل جا پہنچا۔
وہاں جب اسے پتہ چلا کہ قتل کا اصل کردار شوکر والا ہے تو اس نے اس کے خلاف جیل میں ہی ایک منظم تحریک کا آغاز کیا اور اس پر حملہ بھی کروایا۔ اس حملے میں شوکر والا کے 2 آدمی مارے گئے اور شوکر والا زخمی ہو گیا۔ تاہم یہ سلسلہ جگہ کو باقاعدہ گنڈا بنانے میں اہم کردار کا حامل رہا۔ سامعین، آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔